اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز میں قصر کر لو، إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز کھڑی کیجئے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ لوگ اپنے ہتھیار لے لیں، فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار لے لیں، حِذْر کا معنی بچاؤ، أَسْلِحَتَهُمْ ہتھیار، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگوں کی خواہش ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کس بات کی خواہش ہے؟ اس بات کی کہ تم کو غافل پائیں تمہارے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور تمہارے اسباب سے، تمہارے سامان سے، فَيَمِيلُونَ، وہ حملہ کر دیں، عَلَيْكُمْ، تم پر، مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ، یک بارگی حملہ کرنا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہوا ہے کافروں کے لیے عذابًا مہینا، دردناک عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، قیامًا، کھڑے ہوئے، وقعودا، بیٹھے ہوئے، وعلیٰ جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نماز ایمان والوں پر کتاب موقوتا، مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ہمت نہ ہارو قوم کے تعاقب میں، إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو تکلیف ہوتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو بے شک ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، كَمَا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو، مَا لَا يَرْجُونَ، وہ امید نہیں رکھتے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ، اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سمجھایا، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ دغا بازوں کے لیے طرفدار نہ بن جائیں، خیانت کرنے والے جو دغا باز ہیں ان کی طرف سے جھگڑالو نہ بن جائیں، واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین، اور نہ جھگڑا کیجیے ان لوگوں کی جانب سے، یختانون انفسہم، جو اپنے دل میں، اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا، من کان، ایسے شخص سے جو خوانا اثیما، خیانت کرنے والا گناہگار ہے، یستخفون من الناس، وہ شرماتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، ما لا یرضی من القول، اس کے بارے میں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہا انتم ہؤلاء جادلتم،
تم ہی لوگوں نے جھگڑا کیا عنہم ان کی جانب سے فی الحیات دنیا کی زندگی کے اندر، فمن یجادل اللہ تو اللہ سے کون جھگڑا کرے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا یا ان کا کارساز کون ہوگا، ومن یعمل سوءا اور جو شخص برا عمل کرتا ہے، او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفور رحیمہ تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا بخشن ہار رحم کرنے والا، من یکسب اثما اور جو شخص گناہ کرے فانما یکسبہ علی نفسہ تو یہ گناہ کرنا اسی پر ہے سزا اس کی، وکان اللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، ومن یکسب خطیئہ اور جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے او اسمن یا بڑا گناہ کرے، ثم یرمی بہ بریئا پھر اس کی تہمت لگا دے ایسے آدمی پر جو بری ہو، فقد احتمل بہتانا تو اس نے بڑا بہتان و اسم مبین اور واضح گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا، فلولا فضل اللہ علیہ اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ایک جماعت نے ان میں سے ارادہ کر لیا تھا ان یضلوک وہ آپ کو غلطی میں ڈالیں، وما یضلون الا انفسهم وہ نہیں غلطی میں ڈال سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء اور وہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، وعلمک ما لم تکن تعلم اور آپ کو وہ باتیں سکھلائی جس کو آپ نہیں جانتے تھے، وہ احکامات شریعت کے سکھلائے، وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا فضل کرنے والے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم نہیں ہے بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں کے اندر، لا نہیں ہے بھلائی فی کثیر من نجواہم ان کی بہت سی سرگوشیوں کے اندر، الا من امر بصدقہ مگر جو شخص حکم کرے صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس سے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا، اس کے اندر خیر، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اور جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کی خوشنودیوں کو حاصل کرتے ہوئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ہم ان قریب ان کو بڑا اجر دیں گے، ومن یشاقق الرسول اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الہدی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم ہم اس کو وہ کام کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے، نولیہ ما تولی ہم اس کو وہ کام کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے، ونصلہ جہنم اور پھر ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وساءت مصیرا اور برا لوٹنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ماقبل کے اندر جہاد کی تفصیل کو بیان فرما رہے تھے، جہاد کے فضائل کو، اس سے پچھلی آیت وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللہ اس کا شان نزول لکھیں، آیت نمبر 100۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت زمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی نیت سے نکلنے کا ارادہ کیا اور اپنے گھر والوں سے کہا مجھے سواری پر سوار کر دو اور مجھے مشرکین کی سرزمین سے نکال دو۔ صحابی کا کیا نام ہے؟ زمرہ بن جندب، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں۔ جب وہ روانہ ہوئے تو راستے میں موت آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے، آپ پر وحی کا نزول ہوا اور یہ آیتیں نازل ہوئی، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین کو کشادہ پائے گا، رزق میں وسعت پائے گا، اور جو ہجرت کرتا ہے پھر اس کو راستے میں موت آ جاتی ہے اس کا اجر اللہ پر ہو گیا۔
اور بھی واقعات لکھے ہیں کہ حضرت دوسرا واقعہ ابو زمرہ زرقی کا ہے کہ وہ مکہ میں مشرکین میں پھنسے ہوئے تھے. جب یہ آیت الا المستضعفین من الرجال نازل ہوئی تو انہوں نے کہا میں مالدار ہوں، نکلنے کی تدبیر کرتا ہوں. لہٰذا انہوں نے نکلنے کی تدبیر کی. راستے میں مقام تنعیم تک پہنچے. کہاں تک؟ تو ان کو موت آ گئی. پھر یہ آیت نازل ہوئی. 2 واقعے ہو گئے. تیسرا واقعہ، ایک واقعہ خالد بن حرام کا بھی لکھا ہے. وہ حبشہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا، ان کی موت آ گئی. یہ سب شان نزول ہو سکتے ہیں. ہجرت کا لغوی معنی ہے چھوڑنا، ترک کرنا. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑنا، یہ اس کی اصطلاحی تعریف. ہجرت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہجرت ہوتی ہے دین کے لیے اور دوسری ہجرت دنیا کے لیے. ایک شخص نے دوسرے علاقے میں ہجرت کی تاکہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث بیان فرمائی تھی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جو ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے نکاح کی غرض سے کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوئی. قرآن پاک کے اندر بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مہاجر تو وہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جو آدمی دین کے لیے ہجرت کرے گا اس پر تو اس کو ثواب ملے گا، اور جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے اگر اس کی فاسد نیت ہے تو کوئی ثواب نہیں. اگر اچھی نیت ہے رزق حلال کی یا کسی اور چیز کی تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں تے سفر کی نماز کے طریقے کو بیان کیا جا رہا ہے. اس صورت کے 2 حصے تھے. پہلے حصے میں 14 احکام تھے جن کا تعلق احکام رعیت کے ساتھ تھا، اور دوسرے حصے میں 9 احکام تھے جن کا تعلق احکام سلطانیہ سے تھا. تو یہاں سے 8واں حکم سلطانی، اس کے 2 شعبے ہیں. نمبر 1 سفر کی نماز، اور نمبر 2 خوف کی نماز. کون سی؟ سفر کی نماز اور خوف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم سفر کے اندر ہو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز کے اندر قصر کرو. اس کے اندر قصر نماز پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ایک آدمی اپنے علاقے سے نکلے اور اس کا سفر شرعی کا ارادہ ہو. سفر شرعی کتنا ہے؟ 78 کلومیٹر. 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کا ارادہ ہے تو 15 دن سے کم وہ قصر نماز ادا کرے گا. اور اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر جلدی نہیں ہے تو پھر سنتے بھی ادا کرے گا جو سنت مؤکدہ ہے، اور اگر جلدی ہے 1 گھنٹے کے لیے ٹھہرنا ہے 2 گھنٹے کے لیے تو پھر سنتے ادا نہ کرے. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ 10 دن رہتے ہیں سنتے پڑھتے نہیں. ایسا مسئلہ غلط ہے، سنتے ادا کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا.
نماز ظہر ادا کی تو 2 رکعتیں پڑھی، اور عصر کی نماز ادا کی تو 2 رکعتیں ادا کی، اور مغرب کی 3۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تمہیں کافروں کے فتنے کے خوف ہو۔ تو اس سے تو معلوم ہو رہا ہے امن امان ہو تو قصر جائز نہیں، یعنی اگر دشمن کا خوف نہ ہو پھر تو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی اس سے تعجب ہوتا تھا جیسے تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، لہذا اس صدقے کو قبول کرو۔ تو سفر شرعی میں نے بتلا دیا آپ حضرات کو 78 کلومیٹر۔ اگر کسی آدمی کی نماز قصر ہو جائے تو مقام پر آ کر اس کے لیے یہ حکم ہے وہ قصر ہی قضا کرے گا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہاں سے صلاۃ خوف کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو عیاض زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام عصفان کے اندر تھے۔ مشرکین آگے، خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ہم ایسی جگہ میں تھے جو ہمارے اور ان کے درمیان قبلے کی دیوار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ مشرکین کہنے لگے ہم نے غلطی کی، جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں چاہیے تھا ان پر حملہ کر دیں، لہٰذا ہم نے تو حملہ نہیں کیا۔ چلو جب آئندہ یسر کی نماز ادا کریں گے تو ہم ان پر کیا کر دیں گے؟ حملہ کر دیں گے۔ اور یہ ان کو نمازیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے جب آپ ان کے اندر ہوں دشمنوں کے اندر تو آپ ایک نماز کو کھڑا کیجئے، ایک جماعت آپ کے ساتھ اور دوسری جماعت دشمنوں کے ساتھ۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب صلاۃ خوف پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ آدھے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، 1 رکعت پڑھ لیں، جب سجدہ کر لیں تو امام بیٹھے رہے گا انتظار میں، یہ جماعت چلی جائے اور اپنے ہتھیار لے جائے، اور دوسری جماعت جنہوں نے بالکل نہیں پڑھی وہ آ جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت ادا کریں۔ پھر جب امام سلام پھیر دیں تو یہ سلام پھیرے بغیر دوسری جماعت چلی جائے گی، پہلی جماعت آ کر اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرے گی۔ تو پھر یہ جماعت چلی جائے گی جس نے پہلے 1 رکعت پڑھی تھی، پھر دوسری جماعت آ جائے گی وہ اپنی بقیہ نماز ادا کرے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ ان کے اندر ہو آپ ان کے لیے 1 نماز قائم کیجئے، 1 جماعت آپ کے ساتھ وہ اپنے ہتھیار کو لے لیں، جب وہ سجدہ کرے وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور اپنے ہتھیار اور اپنے بچاؤ کو سامان لے لیں۔ کیوں؟ کافی لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ تم کو غافل پائیں اور تم پر حملہ کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 جماعتیں مستقل، 2 امام ہو، 1 جماعت آئے امام نماز پڑھائے اور مستقل نماز پڑھ کے چلی جائیں، اور پھر دوسری جماعت آئے اور وہ الگ نماز ادا کر لیں۔ دونوں طریقے درست ہیں۔
زیادہ طریقہ وہی افضل ہے۔ اور آگے فرمایا ولا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش کا خوف ہے یا بیمار ہو اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو اور تم سامان لے لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کر رکھا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے پہلوؤں کے بل جب تم بے خوف ہو جاؤ نماز قائم کرو۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے نماز روزہ اور ذکر کا ثواب اس پر 700 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی دشمن کا خوف نہ رہے تو تم اچھے طریقے کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اور اس آیت میں ارشاد فرمایا ترغیب الی القتال، دشمن کا پیچھا کرنے کے اندر ہمت نہ ہارو، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہیں، اور تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو شہادت کی اور ان کو تو اس بات کی امید بھی نہیں، تم چلے گئے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، اگر وہ مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا انا انزلنا الیک الکتاب